بات تو علم حدیث اس امت کے لیے کتنا ضروری ہے، اس کی اہمیت آپ سمجھتے ہیں۔ علم حدیث، علم تفسیر یعنی جس سے قرآن سمجھا جاتا ہے، ان مدارس کے قائم کرنے کا مقصد ہی ہے کہ آپ حدیث اور قرآن کو سمجھیں۔ جتنے علوم ہیں اور جتنی شعبے ہیں ان سب کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ حدیث سمجھیں، اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کی بات سمجھیں، سرکار کا فعل سمجھیں، سرکار کا اٹھنا بیٹھنا سمجھیں، سرکار کی تقریرات سمجھیں، یعنی پوری تصویر آقا کی زندگی کی آپ کے سامنے ہو تاکہ آپ اس کی اقتدا کر سکیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ بات سمجھے آپ؟ تو مدارس کے قیام کا مطلب یہ ہے اسلام کی زندگی، مدارس کے قیام کا مطلب ہے اسلام کی زندگی۔ مدارس کے بغیر اسلام نہیں چل سکتا، اور حدیث و قرآن سمجھنے کے لیے کم از کم 20 علم کو پڑھایا جاتا ہے۔ عربی گرامر پڑھائی جاتی ہے، عربی ڈکشنری پڑھائی جاتی ہے، عربی لٹریچر پڑھایا جاتا ہے۔ کم از کم 6-7 سال محنت کر کر طالب علم اس لائق ہوتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو سمجھ سکے۔ بے شک بے شک۔ میں آپ کی توجہ خاص نقطے کی طرف دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مدرسوں کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کو۔ کیا سمجھے آپ؟ کیا کہا جا رہا ہے؟ مدرسوں کی ضرورت نہیں ہے، ناظرہ کلام پاک گھر میں پڑھ لو، مدرسے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ان بے عقل لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم مدارس کو جانتے ہو؟ تم مدارس کو سمجھتے ہو؟ اس میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ پوری دنیا میں جتنی زبانیں ہیں اس سے زیادہ ساری زبانوں کے گرامر اور لٹریچر سے تفصیلی گرامر عربی زبان کا۔ بے شک۔ علم حدیث اس کی 90 برانچ ہیں، 90 شعبے ہیں علم حدیث کے۔ 90 شعبے علم حدیث کے کیا گھر میں اماں پڑھا دے گی؟ علم تفسیر کے 50 شعبے ہیں، یعنی جتنے علوم مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں ایک طویل وقت چاہیے ان کو سمجھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے۔ تو یہ کہنا کہ مدرسوں کی ضرورت نہیں ہے یہ بے عقلی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ان بے عقلی کی باتوں کو بڑے پروپیگنڈے سے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ بے عقلی کی باتیں نہیں ہیں کہ 14-15 سال کا کورس اور نصاب اس کو آپ کہہ رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ آپ کا مطلب یہ نہیں ہے مدرسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے یہ کہہ دیا کہ مدرسوں کی ضرورت نہیں ہے اس نے یہ کہہ دیا کہ محمد رسول اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اور جس نے یہ کہہ دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی عمران حنفی صاحب۔ اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے ہے مدرسوں کی ضرورت، اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے ہے۔ اب آپ مدرسوں کی اہمیت سمجھ گئے؟ اسلام زندہ ہے مدارس کے ذریعے، اگر مدارس نہیں ہیں تو اسلام زندہ نہیں رہ سکتا۔ جو لوگ مدرسوں کو مٹانا چاہتے ہیں وہ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، اور ان بے عقلی کی باتوں کو بڑی عقل مند انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ بس ایک مختصر بات میں آپ کو بتا کے چلا جاؤں اسی بے عقلی کی بات۔ بے عقلی کی باتیں تو مولانا صاحب بہت ہیں ہمارے یہاں۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا حجاب کے بارے میں، ایک مولانا صاحب کو بیان بھی سنا ہوگا، وہ کہہ رہے دوپٹہ ڈھک لیو سر پہ، اور باقی اسلام میں یہی ہے کہ دوپٹہ سر پہ ڈھک لیا جائے، بال اور سینہ ڈھک لیا جائے، یہ حجاب ہے۔ باقی برقعے کا کہیں ذکر نہیں ہے اسلام میں۔
بات آپ کی بڑی اچھی لگی ہوگی آپ کو بات بے عقلی کی. اب میں بتاؤں آپ کو بے عقلی کی کیوں ہے. ہم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ کلام پاک سے سینہ ڈھکنا اور حدیث پاک سے سر ڈھکنا ثابت ہے. یعنی عورت کو سینہ ڈھکنا چاہیے اور سر ڈھکنا چاہیے. ہمارے جج حضرات بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ برقع نہیں ہے اسلام میں, باقی یہ دو چیزیں ڈھکنا ہے, لہذا برقع ضروری نہیں ہے. بڑی اچھی بات ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, عورت سفر کر رہی ہے, وہ دوپٹہ ڈھکے گی, سینے پر دوپٹہ ڈھکے گی, اس کے ہاتھ میں ایک بچہ ایک بیگ ہے. اب بتاؤ بیگ سنبھالے گی یا بچے کو سنبھالے گی یا سینہ ڈھکے گی یا سر ڈھکے گی؟ بات آئی سمجھ میں؟ کیا بات سمجھے؟ وہ ملا بھی کہہ رہا ہے, وہ جج بھی کہہ رہے ہیں کہ سب سینہ اور سر ڈھکنا ضروری ہے, برقع ضروری نہیں ہے. بال لیا جج صاحب, شکریہ آپ کا, بہت سمجھدار ہو, بہت اچھا پڑھا تم نے. سر اور سینہ ڈھکنا اسلام میں ہے, برقع نہیں ہے. مگر اللہ کے بندے یہ تو بتا, جب یہ کام کرے گی, دفتر میں جائے گی تو سینہ ڈھکے گی, سر ڈھکے گی یا قلم چلائے گی؟ بات یہی تھی کہ سینہ اور سر ڈھکنا تھا, لیکن سہولت کے لیے ایک ڈریس کوڈ کر دیا گیا کہ کام کرتے کو الجھن نہ ہو. یہ برقع اس لیے نہیں ہے کہ قرآن سے ثابت ہے, اس لیے کہ سینہ اور سر ڈھکنا ہے. مگر جب عورت کام کرے گی, قلم چلائے گی, گاڑی چلائے گی, پڑھائے گی, تو بار بار سفر کرے گی, تو بچے کو سنبھالے گی یا دوپٹے کو سنبھالے گی, تو ایک لباس بنا دیا گیا تاکہ اسے سہولت ہو. بات سمجھے؟ اور ہمارے مولانا صاحب وہ کرناٹک کا ہے جانور, اور ہمارے جذرات اللہ انہیں کیا کہوں جاؤں, وہ لگیں گے عدالت کا ماننا کرتی. سمجھنے کی توفیق ملے. اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ سینہ ہی ڈھکنا تھا اور سر ڈھکنا تھا, لیکن سہولت کے لحاظ سے برقع ڈیزائن کیا. بات برقع کی نہیں ہے, بات اسی چیز کی ہے. تو اتنی سی بات سمجھنے میں کتنی دیر لگی. بس یہی سمجھو کہ اس دنیا میں یہ سب کچھ یوں کیا جا رہا ہے کہ تمہارا تشخص مٹ جائے, تمہاری پہچان مٹ جائے. اور اس پہچان مٹانے کا جو انداز ہے نا, وہ بڑا خوبصورت طور سے کیا جاتا ہے کہ صاحب یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے, اور پھر اس میں تو چار ملے خرید لیے جاتے ہیں. ہم وہ ملے بھی خرید لیے جاتے ہیں. ہر موقع پہ آپ کو ایک ملا ملے گا بولتا ہوا ان کی طرف سے. ہم تو یاد رکھو, پہچانو, زمانے کو سمجھو کہ مدارس کا نام اسلام ہے. تمہارے نبی کی سیرت, تمہارے نبی کی تعلیم, قرآن کی تعلیم ان مدرسوں سے ملے گی, ان علماء سے ملے گی. اور میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ اگر آج کسی نے ایک ملک فتح کر لیا, اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی کہ ایک عالم پیدا کرنے کا. میں نے اپنی زندگی میں بھرپور کوشش کی کہ میں آخر وقت تک جو امانت اللہ نے دی ہے اس کو آپ کو سونپتا رہوں. جس کو میں نے پڑھایا اس کو یہ وصیت کی کہ آخری وقت تک اس دین کا احیاء کرنا, علماء پیدا کرنے. ہمیں اس سے غرض نہیں کہ دنیا کیا کر رہی ہے, ہمیں اس سے غرض ہے کہ ہمیں اسلام کا احیاء کرنا ہے, ہمیں سرکار کی تعلیم دنیا تک پہنچانی ہے. سمجھ گیا آپ کوئی نیک کام کر لو, لیکن اس سے بڑا نیک کام نہیں ہے کہ آپ مدارس کو چلاؤ. کوئی عمل کرو 10 گنا, اور جب مدرسے میں پیسے دو گے تو 70 گنا, اور 70 سے بھی آگے 700 گنا, اور اس سے بھی آگے کا وعدہ ہے جو پتہ نہیں کتنے. سبحان اللہ. تو جو پیسہ آپ کا مدرسے میں خرچ ہوگا تو 70 گنا تو یقینی.
سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک پیسہ جو آپ کا مدرسے میں خرچ ہوتا ہے وہ اسلام کی ترقی کے لیے خرچ ہوتا ہے. بے شک جو پیسہ آپ مدارس میں خرچ کرتے ہیں وہ اسلام کی ترقی میں خرچ کرتے ہیں. لہذا قیامت کے دن جب علماء کے سر پر تاج ہوگا اور خدمت کا ذکر ہوگا تو اے مسلمانوں تم نے جو پیسہ خرچ کیا تم بھی ان کے سائے میں ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں بس یہ وصیت آپ کو کرتا ہوں کہ آپ کا کوئی بچہ بغیر پڑھا ہوا نہ رہے، کوئی بستی بغیر مدرسے کے نہ رہے، اور کوئی دن آپ کا اور کوئی کمائی آپ کی ایسے نہ ہو کہ جس میں مدرسے کا حصہ نہ ہو. آج چندے کی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب منع لوگ چندہ کرتے ہیں. ارے بھائی مدرسے چندے سے چلیں گے نا، آخر چندہ نہیں کریں گے تو آخر دھول سے تھوڑی چلیں گے. آپ تو یہ نیت رکھو کہ ہم جو دے رہے ہیں اللہ کی دین کی ترقی کے لیے، بس بات ختم. کوئی بچہ پڑھا لکھا نہ رہے، بستی بغیر مدرسے کا نہ رہے، علماء پیدا ہوں، یہ اپنی زندگی کا مقصد بناؤ. اور اگر آپ نے کوئی آفیشیل ڈگری حاصل کر لی ہے اور اللہ آپ کو توفیق دے تو آپ پہلے بھی عالم بن سکتے ہو، بعد میں بھی عالم بن سکتے ہو. مجھ سے کولا کے ساتھ مولوی کو تو پولیٹیکل سائنس بھی جاننی چاہیے اور مولوی کو طب بھی جاننا چاہیے. ڈاکٹر ہوں تو کتنا اچھا. میں نے کہ الٹی کھوپڑی کے ڈاکٹر مولوی ہو تو کتنا اچھا. ارے مولوی ڈاکٹر ہو ٹھیک مان لیا، اور ڈاکٹر مولوی ہو جائے تو مولوی وکیل ہو اور وکیل مولوی ہو جائے تو نہیں سمجھے بات ادھر سے بھی تو چل سکتی ہے. تو مولانا لوگوں کے پیچھے پڑا ہے جو غریب گھر سے آ کر بیچارے مشکل سے پڑھتے ہیں اور دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان سے کہہ رہا تو ڈاکٹر بن، ماسٹر بن، پولیٹیشین بن. ارے اللہ کے بندے 3 لاکھوں کی جائیداد ہے، کروڑوں کا تیرا کاروبار ہے، تو نے لڑکے کو ڈاکٹر بنا دیا، ڈاکٹر کے بعد ماسٹر بنا دیا، ماسٹر کے بعد مولوی کیوں نہیں بنا سکتا؟ ارے ایک مولوی کو ڈاکٹر ہونا چاہیے تو ڈاکٹر کو بھی تو مولوی ہونا چاہیے، ایک وکیل کی بھی تو مولوی ہونا چاہیے. یہ بغیرتی ہے، دین سے بے پرواہی ہے. اگر تمہیں جذبہ ہو تو ماسٹر اور ڈاکٹر اور وکیل بن کے تم مولوی بن سکتے ہو، لیکن تمہیں اللہ اور رسول کی بات کی اہمیت نہیں ہے. حدیث شریف کو تم کچھ نہیں سمجھتے، قرآن پاک کو کچھ نہیں سمجھتے. اگر تم حدیث پاک قرآن پاک پڑھو گے نا تو تمہیں پتہ چلے گا اس میں کیا ہے. آج میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، لکھوا دوں کہ قیامت تک کیا ہوگا قرآن کی روشنی میں. بے شک بے شک. سمجھے آپ؟ حدیث میں پڑھ کے میں لکھوا دوں آپ کو کہ قیامت تک کیا ہوگا. سرکار نے سب بتا دیا، کتنی جنگیں ہوں گی، کتنے مارے جائیں گے، کہاں سے فتنہ اٹھے گا، فتنے والوں کا جھنڈا کیسا ہوگا. ارے کیا کچھ نہیں بتایا انہوں نے کہ تمہیں پتا ہے تم ماسٹر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، ارے مولوی بن گئے تو دیکھو، حدیث پڑھ کے تو دیکھو، تفسیر پڑھ کے تو دیکھو، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اس میں کیا ہے. بے شک سبحان اللہ. تمہیں پتہ نہیں ہے کچھ اللہ نے کیا کہ خزانے تمہارے لیے لوٹا دیے ہیں، کیا کہ خزانے تمہارے لیے لوٹا دیے ہیں، بکھیر دیے ہیں، لیکن تم ان موتیوں کو اٹھانے کے لائق نہیں. بہرحال بات بڑی تو بہت ہے. بیک ہر پہ تمام اتم تمنا ہے جہاں راہ ہے نہیں ہے. میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اور یہ ختم بخاری شریف تو ایک الگ مجلس کی چیز تھی، لیکن میرے پاس وقت نہیں تھا. مولانا صاحب نے کہا تھا کیونکہ اس میں کچھ اور تفصیلی چیزیں رہ گئی ہیں، طلبا کے لیے مناسب تھی، لیکن میں نے کوشش کی کہ تبادل رہے، کچھ آپ کو بھی فائدہ ہو، ان کو فائدہ ہو اس اعتبار سے. بہرحال ان چند باتوں کو یاد رکھیے اور اب حضرت کی تقریر سنیے اور مجھے اجازت دیجیے. میرے لیے دعائیں مغفرت فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.